اچھا میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی جی آپ کی آواز صاف آ رہی ہے سچ والا جی، آواز کلیئر ہے. تو چلیے میں اپنی بات کچھ ایسے شروع کرتا ہوں. خواجہ معین آپ جو ہے وہ امیجز ذرا دکھا دیں صرف 1 منٹ کے لیے، لوگوں کو تھوڑا سا نظر آ جائے غار ہرا کیا ہے. جی سر، جو لوگ نہیں جانتے، جی ہاں جو لوگ نہیں جانتے ان کو ایٹ لیسٹ تھوڑا سا ایک آئیڈیا ہو جائے کہ یہ بات کس بارے میں کی جا رہی ہے اور ہم کیا کہنا چاہتے ہیں. تھوڑا سا آئیڈیا ان کو ہو جائے، اس کے بعد پھر میں اپنی بات سٹارٹ کر دوں گا. جی جی اسے کہتے ہیں بھائیو غار ہرا. غار کہتے ہیں کیو کو. جی ہرا جو ہے اصل میں اس جگہ کا نام ہے. جس وقت میں حج پر گیا تھا میں بھی اس جگہ گیا ہوں. ایک چھوٹا سا، بہت زیادہ بڑا نہیں، اندر سے ایک آدمی کسی طرح سے اندر گھس کے جا سکتا ہے. اب یہ تو باہر، یہ سارے لوگ باہر سے اتنے سارے نظر آ رہے ہیں لیکن اندر سارے لوگ نہیں جا سکتے. وہ اندر جانے کا راستہ بہت تنگ ہے. ٹھیک ہے جی. اور ایک بات میں یہ بھی بتا دوں کہ اس جگہ پر پرٹیکولرلی زیادہ تر لوگ کون ہوتے ہیں؟ پاکستانی. سب سے زیادہ جو ہوتے ہیں یہاں پر پاکستانی، جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. انڈین ہیں، کچھ بنگلہ دیشی بھی ہوتے ہیں اور جو ہے ایجپشین بھی زیادہ ہوتے ہیں. پاکستانی، انڈین، ایجپشین اور جو ہے اب شاید دوسرے بھی تھوڑے بہت کچھ رہ گئے تو رہ گئے، لیکن موسٹلی پاکستانی ہوتے ہیں. اور یہ جو لکھا ہے وہاں پر اس طرح کا جو ہے، یہ جو لکھا ہے نا، یہ پاکستانیوں کی جو ہے حرکتیں ہیں. وہاں پر کچھ جو ہے وہ گرین کلر کا پینٹ لے کے جا کے شروع ہو گئے، وہاں پر انہوں نے یہ اپنی ساری باتیں لکھ ڈالی ہیں. یہ ساری پاکستانیوں کی پینٹنگ ہے. جی جی اچھا. تو اب ویسے ہی اور باقی کے بھی امیجز دکھا دیں خواجہ معین، تو پھر ہم ایک ایک کر کے آگے چلیں گے پھر. جی ہاں، ایک کے بعد ایک ایک جو ہے ایسے ہی آپ آگے بڑھا دو. لوگ جو ہے دیکھیں، یہ تو پہلی، یہ بھی ایک امیج ہے. یہ سارا پہاڑ کے ایک سائڈ پر جو ہے ایک آدمی اندر کچھ نماز پڑھ رہا ہے. بس اتنی سی وہ، مطلب وہ اندر جانے کے بعد اتنی سی جگہ رہتی ہے. ٹھیک ہے، جی. وہ پہاڑ کی چوٹی پر ہے، اونچائی پر. اب اصل میں یہ سب دکھا کر میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو. اب میں جو ہے اپنی بات جب شروع کروں گا تو آپ کو پتا چلے گا کون سی چیز کیا ہے اور کیا نہیں ہے. جی یہ تو خیر ہو گیا ایک جنرل سی بات. یہ امیجز تو آپ کو ویسے بھی گوگل سرچ کریں گے تو آپ غار ہرا ٹائپ کریں گے تو یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ویسے بہت زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. اب جو میں بات جو ہے کہنے جا رہا ہوں وہ کیا ہے، آج کا جو ٹاپک ہے اس کا نچوڑ یہ ہے، وحی یا غار ہرا کی کہانی کیسے گھڑی گئی. میرا ٹاپک کیا ہے؟ یہ جو وحی یا غار ہرا، غار کہتے ہیں کیف کو، ہرا اصل میں اس کیف کا نام ہے. کہا جاتا ہے کہ وحی ریویلیشن وہاں جو ہے آئی تھی سب سے پہلی بار. یہ کہانی ہے اور اس کہانی کو گھڑا کیسے گیا اب میں اپنی ساری باتیں جو ہے آپ کے سامنے پیش کروں گا. جی یہاں اس بارے میں سب سے پہلی اور سب سے اہم بات، یعنی میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ایک بات آپ کے ذہن میں جو ہے میں ڈالنا چاہتا ہوں. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ تقریباً 2 بلین مسلمانوں کے نزدیک مستند ترین سمجھے جانے والے دستاویز، یہ دا موسٹ جو ہے امپورٹنٹ، یہ دا موسٹ آتھینٹک، یعنی مطلب مسلمانوں کے نزدیک کی بات کہہ رہا ہوں. مسلمانوں کے نزدیک دا موسٹ آتھینٹک اگر کوئی جو ہے کوئی دستاویز ہے، کوئی جو ہے ڈاکومنٹ ہے تو وہ ہے قرآن. جی تو قرآن میں اس پوری داستان کو لے کر سرے سے کوئی ذکر تک نہیں. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ، پورے کانفیڈنس کے ساتھ، پورے کنوکشن کے ساتھ رکھ رہا ہوں. یعنی اس غار ہرا کی اس کہانی کو جس طرح سے گھڑا گیا ہے، ظاہر بات ہے اس غار ہرا اور غار ہرا میں وحی
کے ریلیشن میں جتنی باتیں اسلامک ہسٹری میں آتی ہیں یا اسلامک جو ہے وہ لٹریچر میں آتی ہیں، ان میں سے کسی بھی بات کا کوئی تعلق قرآن کے ٹیکسٹ سے نہیں ہے. یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی ہے. موجودہ مکہ کے قریب پائے گئے تنگ اور مختصر سے گفے، یعنی بہت تنگ ہے، مطلب بہت ٹائٹ ہے، سمجھو اتنی بہت تنگ جگہ پر، اور ایک بہت بڑا نہیں ہے، چھوٹا سا جو ہے ایک گفا ہے، اس کو غار حرا کا نام دے ڈالا گیا. اچھا، اب آپ دیکھیے اور ایک امپورٹنٹ بات ہے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. قرآن کے 95% یعنی 95% حصے میں تو پچھلے لوگوں کے فضول اور لایعنی قصے بھرے پڑے ہیں. قرآن کے 95% جو قرآن کا 95% حصہ جو ہے اس میں پچھلے لوگوں کے فضول لایعنی قصے بھرے پڑے ہیں، مگر وحی اور غار حرا جیسے ام القصص. اب آپ دیکھیں کہ اسلام کی جڑ ہے، یہ اسلام کی بنیاد ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ اسلام یہاں سے شروع ہو رہا ہے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ یعنی وحی اور غار حرا کے بارے میں جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں وہ اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ تمام قصوں کی ماں ہیں. قرآن میں تو بے شمار قصے ہیں، اس کی ریپیٹیشن بھی ہے، مگر یہ ام القصص کہتے ہیں قصوں کی ماں. جتنی کہانیاں ہیں قرآن میں ان تمام کہانیوں کی ماں کیا ہے؟ یہ وحی اور جو ہے غار حرا کا قصہ. یہ اتنا اہم ہے، یہ اتنی بنیادی بات ہے، اور اتنے اہم اتنے بنیادی بات سے قرآن بالکل خالی پڑا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں یہ میں کیسی بات کہہ رہا ہوں؟ جی. یعنی اتنے یہ ام القصص یعنی قصوں کی ماں، اتنے اہم اور اتنی بنیادی بات سے یہ قرآن بالکل خالی پڑا ہے. قرآن میں عیسیٰ کے دم بدم معجزات اور موسیٰ کی اللہ سے ہم کلامی کا تو کئی دفعہ باقاعدہ ذکر آ گیا. بھئی عیسیٰ کے تو بے شمار معجزے ہیں، اس میں میریکلز ہیں، عیسیٰ کے میریکلز ہیں. موسیٰ کی اللہ سے کلام ہونے، موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا، موسیٰ نے اللہ سے بات کی، اس کا تو کئی بار جو ہے باقاعدہ ذکر آ گیا. مگر وحی غار حرا جیسے ام القصص یعنی قصوں کی ماں اور ایسے اہم اور ایسے بنیادی بات کا ایسی بنیادی بات پورے قرآن میں یکسر ندارت نہیں ہے. سوال یہ ہے آخر کیوں؟ یہ میرا سوال ہے، یہ سوال میرا علماء سے ہے، یہ سوال میرا ان کے جو دنیا میں جنگناتے پھرتے ہیں لیکن کسی سوال کا جواب نہیں دیتے، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لمبی لمبی داڑیاں لے کر، اونچی اونچی پگڑیاں لے کر، وہ باتیں تو بہت کرتے ہیں، مسجدوں کے ممبروں پر بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں، لوگوں کو جو ہے واعظ و نصیحت سناتے ہیں. ارے بھائی یہ بات قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب اب میری آنے والی جو ہے مطلب جو میں باتیں کہنے جا رہا ہوں آپ کو خود جو ہے سمجھ میں آ جائے گا. میں اپنی زبان سے کچھ نہیں کہوں گا، آپ خود سمجھنے لگیں گے. اچھا دیکھیے، ہمیں یہ بتایا گیا کہ غار حرا میں ناموس اکبر جبریل آیا تھا. کہا تو یہ جاتا ہے کہ موسیٰ کے پاس جو ناموس اکبر آیا تھا وہی یہ جو ہے مطلب یہ پیغمبر کے پاس آیا، یعنی مسلمانوں کے منہ بولے نبی کے پاس وہی پیغمبر آیا تھا. حالانکہ یہ بات سراسر جھوٹ ہے. موسیٰ کے پاس کوئی ناموس اکبر نہیں آیا تھا بھائی، کوئی ثبوت نہیں ہے. خود قرآن کے اندر سے کوئی ثبوت نہیں ہے. موسیٰ کے پاس کوئی جبریل نہیں آیا تھا بھائی، خود قرآن سے ثابت ہے کہ جبریل موسیٰ کے پاس نہیں آیا تھا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ موسیٰ اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتا تھا، بیچ میں جبریل کی ضرورت نہیں تھی موسیٰ کو. یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے. موسیٰ جو ہے اللہ سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہے، اس میں جبریل کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جبریل کی ضرورت کس کو پڑ رہی ہے؟ آخری نبی ہمارے آقا نامدار پیارے پیارے آقا، ان کو پڑ رہی ہے. اور پھر کہنے والوں نے، قصہ گھڑنے والوں نے یہ گھڑ دیا کہ یہ تو وہی ناموس اکبر ہے، یہ وہی جبریل ہے جو موسیٰ کے پاس آتا تھا. حالانکہ موسیٰ کے پاس نہ کوئی ناموس اکبر آیا نہ کوئی جبریل آیا، کوئی نہیں. اس کا مطلب یہ وہ بات بھی غلط ہے جو موسیٰ کے ساتھ جوڑی گئی، اور یہ بات بھی غلط. اچھا میں اس کو غلط کیوں کہہ رہا ہوں؟ میرے پاس قرآن کا ٹیکسٹ ہے.
कुरान के टेक्स्ट में मूसा के साथ कहीं कोई जिब्रील, कहीं कोई नामूस की जो है बात नहीं की गई। उसका बुनियादी सबब यह है कि मूसा अल्लाह से डायरेक्ट बात कर रहा है, बीच में कोई जो है मतलब कम्युनिकेशनल जो है गैप नहीं है, कोई और इंटरप्रेटर नहीं है भाई। जो भी बात करना है मूसा डायरेक्ट अल्लाह से बात कर रहा है। अच्छा, अब आप देखिए, गार हिरा में इस्लाम पैदा हुआ। गार हिरा महबतुल वही है, यानी महबत कहते हैं जहां कोई चीज उतरती है, ठीक है। वही जिस जगह उतरी उसको गार हिरा कहा गया। ये कहानी में बता रहा हूं, अब ये जो है हम सारी बातें कहानी को लेकर कर रहे हैं, ठीक है। यानी ये कहानी कैसे घड़ी गई ये हमारा असल में टॉपिक है। गार हिरा को लेकर ये वही की कहानी कैसे घड़ी गई, ये सारी बातें इसी के जिम्न में आ रही हैं। तो गार हिरा क्या है? महबतुल वही है। गार हिरा फातिहतुल इस्लाम है, इस्लाम की फातिहा है। फातिहा कहते हैं शुरू होने वाली चीज। यानी हमको जो बताया गया कि गार हिरा इस्लाम की शुरुआत यहां से हो रही है। गार हिरा में नौअ इंसानी के लिए अफजल तरीन और आला तरीन कलाम उतारा गया। गार हिरा से इस्लाम शुरू हुआ। वही की यही कहानी इस्लाम जैसे पंथ की दरअसल रीढ़ की हड्डी है। गार हिरा क्या है? इस्लाम की जो है रीढ़ की हड्डी है। गार हिरा की उस्तूरी दास्तान में ये जो कुछ हुआ तमाम इंसानों की आंखों से ओझल रहकर हुआ, लोगों की मौजूदगी से छुप छुप कर हुआ। ये सब इसलिए कि अगर कोई उसे आंख भर के देख ले तो मन घड़ता का भांडा फूट जाए। गोया के हिरा आवाज रुक गई सर आपकी, गार इस्लाम का मख्फी। आवाज कट गई। आवाज रुक गई? अभी भी कट गई? नहीं आ रही? नहीं, अभी आ रही है आपकी आवाज, बीच में कट गई थी आप जो टॉपिक पे बात कर रहे थे। अरे यार क्या करना है यार, मेरे बस में नहीं है ना यार, मैं क्या करूं बताओ, ठीक है, क्या आप करना। continue कीजिए। हाँ, अच्छा बीच में नहीं, कितनी देर चले गए? हाँ जी, 30 सेकंड गई होंगी, 30 सेकंड, ज्यादा नहीं। अच्छा मैं यही कह रहा था कि गार हिरा से इस्लाम शुरू हुआ। वही की यही कहानी इस्लाम जैसे पंथ की दरअसल रीढ़ की हड्डी है। गार हिरा की उस्तूरी दास्तान में ये जो कुछ हुआ तमाम इंसानों की आंखों से ओझल रहकर हुआ, लोगों की मौजूदगी से छुप छुप कर हुआ। ये सब कुछ इसलिए कि अगर कोई उसे आंख भर के देख ले तो मन घड़ता का भांडा फूट जाए। गोया के हिरा नामी ये पुरअसरार गार इस्लाम का मख्फी और बंद करदा दरवाजा है, ये एक राज है। अच्छा आप देखिए, दावा किए गए पहली वही के अल्फाज ये हैं। दावा क्या है कि वहां पर वही, सबसे पहली वही वहां पर उतरी। कहां पर? गार हिरा में। अच्छा वो वही क्या है? वो वही ये 5 आयतें हैं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये 5 आयतें हैं। अब कहा जाता है कि ये पहली वही है, ये पहली वही है। अब मगर इन आयतों पर जब आप गौर करें तो दावा की जाने वाली पहली वही के इन कलिमात में न तो कहीं कोई वही का जिक्र है, इन पूरे कलिमात में कोई वही नहीं है, न अल्लाह का कोई जिक्र है। इन पूरे कलिमात में अल्लाह का कोई जिक्र नहीं है। इन कलिमात में न तो जिब्रील का कोई जिक्र है, इन कलिमात में न तो गार हिरा का कोई जिक्र है, और न नबी कहलाए जाने वाले शख्स की नबुव्वत या रिसालत की बाबत कोई जर्रा बराबर इशारा तक जो है इन आयतों में पाया जाता है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखें इन आयतों में न तो जो है वही है, न अल्लाह है, न जिब्रील है, न गार हिरा है, और न नबी की नबुव्वत की शुरुआत या रिसालत की शुरुआत के बारे में कोई जिक्र है। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। अच्छा और एक मजे की बात यह है
کہ قرآن کو 30 پاروں یعنی 30 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا. 30 پارے کہتے ہیں. قرآن جو ہے 30 پاروں میں ڈیوائیڈڈ ہے. اچھا یعنی یہ جو ڈویژن ہیں یا پھر یہ 30 پارے جو ہے نا، قرآن کی بے ہنگم اور بے ڈھنگی ضبط و ترتیب تو دیکھیے. یعنی قرآن کا ایسا بے ڈھنگے طریقے سے اس کو جو ہے اس کو جمع کیا گیا، بے ڈھنگے طریقے سے، بے ہنگم طریقے سے. اس کی ضبط و ترتیب تو دیکھیے کہ سب سے پہلی وحی کہی جانے والی آیتیں 30ویں پارے میں پڑی ہیں. کہاں پڑی ہیں؟ آخری پارے میں. آخری پارے یعنی پہلی وحی آخری پارے میں پڑی ہیں. اور جبکہ سب سے آخری وحی کہی جانے والی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کی سب سے آخری آیت ہے. ارے یار آخری آیت کو آخری میں رہنا چاہیے نا. آپ کو معلوم ہے آخری آیت 6 پارے میں پڑی ہے. دیکھیں چھٹے پارے میں، 6 پارے میں 5ویں سورت میں، 5ویں سورت کی جو ہے دوسری آیت ہے، تیسری آیت ہے، 6 پارے میں پڑی ہے. یعنی آخری آیت مرحلے میں ہی وہ کنکلوڈ کر دے رہے ہیں. نہیں، میں اصل میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آخری آیت 6 پارے میں پڑی ہے اور پہلی جو ہے جو وحی ہے، پہلی آیتیں وہ 30ویں پارے میں پڑی ہیں. اچھا اب آپ دیکھیے یہاں ایک اور پرابلم ہے. وہ پرابلم یہ ہے کہ صحیح مسلم، دیکھیں حدیث کی جو آتھینٹک کتابیں ہیں ان میں 2 کتابوں کو دا موسٹ آتھینٹک جو ہے کہا گیا ہے. ایک ہے بخاری، دوسری ہے مسلم. بخاری اور مسلم. اچھا بخاری کے ساتھ بھی صحیح بخاری کہا جاتا ہے اور مسلم کے ساتھ بھی صحیح مسلم کہا جاتا ہے، یعنی آتھینٹک مسلم. تو آتھینٹک مسلم کی آتھینٹک جو ہے روایت کے مطابق اولین وحی یعنی سب سے پہلی وحی کون سی ہے؟ یعنی دنیا بھر میں یہ ڈھنڈورا پیٹا گیا کہ سب سے پہلی وحی تو یہ سورہ علق ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق. پوری دنیا میں یہی معلوم ہے نا. لیکن مسلم کی آتھینٹک روایت میں سورۃ المدثر کو پہلی وحی کہا گیا. اب بولیے، سورۃ المدثر کو پہلی وحی کہا گیا. اب آپ دیکھیں مرحل سب سے پہلی وحی کون سی تھی؟ اس سلسلے میں مختلف اقوال پائے جاتے ہیں. کوئی بتاتا ہے المدثر تو کوئی کہتا ہے الفاتحہ. الفاتحہ کو پہلی سورت کہا گیا. کوئی بولتا ہے المزمل اور کسی کا کہنا ہے الاستعاذہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ سب سے پہلی وحی ہے. سب سے پہلی وحی کون سی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کوئی کہتا ہے سب سے پہلی وحی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فکبر. یعنی یہ پہلی وحی کہا گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک، یہ پہلی وحی کہتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں وہ سورۃ المدثر جو ہے نا، سورۃ المدثر. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ سورۃ الفاتحہ یہ پہلی ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہ پہلی وحی ہے. کوئی کہتا ہے نہیں سورۃ المزمل یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا یہ پہلی وحی ہے. ارے یار کوئی بات میں تو جو ہے تمہارا اتفاق رائے ہونا چاہیے. اچھا آپ دیکھیے، اور اسی طرح سب سے آخری وحی کون سی تھی؟ اس امر میں بھی بدستور اختلاف پایا جاتا ہے. خوب واضح رہے کہ اسلام کو لے کر کوئی بھی بات متفق علیہ نہیں ہے. کوئی بھی بات میں جو ہے کنسنسس نہیں پایا جاتا. اسلام کا کوئی معاملہ اور کوئی عقیدہ ایسا نہیں جس میں باقاعدہ اختلاف و افتراق نہ پایا گیا ہو. اسلام کی ہر بات میں اختلاف ہے. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ وحی جو کہ اتنا ایک بیس ہے، ایک بنیاد ہے، یہیں سے سارا معاملہ شروع ہوا، اس معاملے میں بھی اتنے اختلاف پائے جاتے ہیں. اچھا چلیں اور آگے چلتے ہیں.
غار حرا میں حادثہ جبریل اور وحی کے زمانے سے تعلق رکھنے والے کسی کبار صحابہ یا کسی مشہور صحابی کی کوئی بھی صحیح روایت یا شہادت نہیں پائی جاتی. اس کا مطلب ہے کہ غار حرا میں یہ جبریل آیا تھا اور وہاں پر وحی نازل ہوئی تھی. اس بات کو لے کر کیا کوئی بڑے صحابی کا جو ہے کوئی قول موجود ہے؟ نہیں. یا کسی مشہور صحابی کا کوئی جو ہے مطلب موجود ہے؟ نہیں. کیونکہ دیکھیں جس زمانے میں یہ حادثہ ہوا، یہ جبریل آیا، وحی جو ہے اتری، اس زمانے سے تعلق، اس زمانے کا جو ہے کوئی بہت سارے لوگ موجود تھے نا. مثال کے طور پر اس میں ابو بکر صدیق موجود ہیں، خود خدیجہ موجود ہیں، علی موجود ہیں، عمر موجود ہیں، عثمان موجود ہیں، اور دوسرے کتنے بے شمار بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں. بھئی ان لوگوں کی، کیونکہ یہ سارے جو ہے وہ لوگ ہیں، اگر مان لو واقعی جبریل اور وحی کا زمانہ، جس زمانے میں یہ سب کچھ ہوا، اگر یہ واقعی ریئل ہوتا تو یہ سب لوگ اس کے چشمدید گواہ ہوتے نا. یہ سارے جو ہے ان کے سامنے یہ سب کچھ ان کو معلوم ہوتا. یہ لوگ اپنے بچوں کو کہتے، وہ اپنے بچوں کو کہتے، اس طریقے سے یہ بات آگے چلتی. لیکن کوئی بھی بڑے صحابی، کوئی بھی مشہور صحابی سے کوئی ایک بھی روایت، کوئی ایک بھی شہادت جو ہے موجود نہیں ہے. غار حرا میں حادثہ جبریل اور وحی والی بات کوئی متواتر روایت نہیں، بلکہ ایک احاد اور غریب روایت ہے. یعنی غار حرا کے بارے میں ہم کچھ پہنچانا، یہ احاد یعنی مطلب کوئی ایک یا دو صحابی جو ہے اس کو روایت کرتے ہیں. اسی وجہ سے اس کو غریب روایت کہا جاتا ہے. غریب کا مطلب یہ جو ہے مطلب اس میں ایک اسٹرینج ہے، یہ ایک طرح کی اسٹرینج جو ہے مطلب یہ بات ہے. یہ نیریشن کیا ہے؟ اسٹرینج ہے. یہ پاپولر نہیں ہے، سب لوگ اس کو نہیں جانتے، سب لوگ اس کو جو ہے بولتے نہیں ہیں، سب لوگوں نے اس بات کو جو ہے مطلب اس کو روایت نہیں کی. یہ ایک اسٹرینج روایت ہے. اگرچہ کہ حضرت عائشہ سے مروی ایک حکایت ضرور موجود ہے، کیونکہ ایک روایت حضرت عائشہ سے موجود ہے، سے مروی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ عائشہ اس حادثے کی عینی شاہد و حاضر بالکل نہیں. کیونکہ وحی جس زمانے میں ہوئی، جس سال ہوئی، عائشہ اس وقت موجود ہی نہیں تھی، پیدا ہی نہیں ہوئی تھی. ابھی عائشہ تو بہت آگے جا کر پیدا ہوئی نا بھی. تو اب اگر یہ بات عائشہ سے مروی ہے تو وہ اس کے لیے جو ہے کوئی مطلب ایک آتھینٹک سورس نہیں بنے گا. کیا جس زمانے میں یہ سب کچھ ہوا اس وقت جو موجود تھے ان لوگوں میں سے کوئی ایک روایت ہے؟ نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے. اچھا، اب ہم اور مزید آگے چلتے ہیں. دیکھیے سیرت الرسول لابن اسحاق، یعنی ابن اسحاق کی جو لکھی گئی سیرت ہے، اس سیرت کو سیرت الرسول لابن اسحاق کہا جاتا ہے. اچھا، اس سیرت کو تاریخ میں سب سے پہلی سیرت مانا گیا ہے. سب سے پہلی سیرت، یعنی ابن ہشام سے بھی پہلے کی. اب یہ اور بات ہے کہ ابن اسحاق کی اس سیرت کی جو ہے ایکچولیٹی میں اس کا کیا وجود ہے، یہ واقعی جو ہے اس کا کیا گیا کام موجود ہے نہیں ہے، یہ ایک الگ بحث ہے. اس کو میں نے اپنی کتاب میں جو ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پیش کیا ہے. میری کتاب جو ہے جب کبھی بھی آپ تک پہنچے گی، یہ اس بارے میں آپ کو معلومات ہو جائیں گی. میں صرف یہاں شارٹ میں اتنا کہہ رہا ہوں کہ ابن اسحاق کی سیرت کو تاریخ میں سب سے پہلی تاریخ مانا گیا ہے. سب سے پہلی، یعنی پروفٹ کی سیرت کو لے کر یہ ابن اسحاق کی جو تاریخ ہے وہ پہلی تاریخ ہے. اچھا، اس سیرت میں ابن اسحاق نہ کسی صحابی کی براہ راست روایت کو نقل کرتا ہے اور نہ وحی والی بات کو غار حرا سے منسوب کرتے ہوئے اسے کوئی حقیقی واقعہ بتاتا ہے. کون؟ ابن اسحاق. یوں سمجھیے کہ سیرت ابن اسحاق یہ پورے اسلام کو لے کر سب سے پہلی بار اس نے کتاب پر جو ہے یہ ساری اسلام کی باتیں منتقل کی، سب سے پہلی بار. یعنی تاریخ کی جو ہے دنیا میں یہ اسلام کے حوالے سے سب سے پہلی تاریخ ہے، سب سے پہلی تاریخ. اچھا، یہ کوئی جو ہے بڑے صحابی سے جو ہے اس بات کو نقل نہیں کرتا، اور پھر ابن اسحاق وحی والی بات کو غار حرا سے بھی نہیں جوڑتا، اور پھر دیکھیں اس کو کوئی حقیقی واقعہ نہیں بتاتا،
بلکہ ابن اسحاق کیا کہہ رہا ہے معلوم ہے؟ وہ اس کیفیت کو حالت نیند میں محض ایک خواب سے تعبیر کرتا ہے، سپنا بتا رہا ہے۔ پروفیٹ کو ایک سپنا آیا تھا نیند کی حالت میں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سب سے پہلا آدمی جو اس واقعے کے قریب ترین ہے، جو اس زمانے اور اس علاقے سے قریب ترین ہے، جو اس زمانے اور اس علاقے سے قریب ترین، جو سب سے قریب سب سے پہلا آدمی ہے، وہ اس بات کو لے کر کیا کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ غار حرا کو وحی سے منسوب نہیں کرتا۔ وحی ایک الگ چیز ہے، غار حرا ایک الگ چیز ہے، دونوں کو نہیں جوڑتا ہو۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ وحی اور پھر غار حرا والی بات کو جو کہ الگ الگ ہے، وہ کسی صحابی سے بھی براہ راست نقل نہیں کرتا۔ اور پھر اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ابن اسحاق کے نزدیک یہ وحی والی بات ایک حالت نیند میں ہوئی ہے۔ ابن اسحاق کے مطابق نبی کہلائے جانے والے شخص نے نیند کے دوران کسی کو دیکھ لیا، نیند کے دوران نیند میں کسی کو دیکھ لیا، جو اچھا جس کو دیکھا وہ جو ہے اس کو بتا رہا ہے، نبی کو بتا رہا ہے کہ میں جبریل ہوں، میں جبریل ہوں۔ اچھا تو جبریل نے نبی سے کہا کہ پڑھ، تو نبی نے کہا کہ میں پڑھ نہیں سکتا، ما انا بقارئ، میں پڑھ نہیں سکتا یا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تو اس طرح سے 3 بار جو ہے یہ بات ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ جبریل کیا کرتا ہے، اس نبی کو اپنے سینے سے دبوچ لیتا ہے، اس کے بعد یہ نبی پڑھنے لگتا ہے۔ یہ ایک روایت ہے۔ اچھا اب مسئلہ یہ ہے، اچھا یہ بات نہ تو اس کا تعلق براہ راست یہ جو ہے جو غار حرا سے ہے، اور نہ جو ہے وہ جو ہے آنکھ کھول کر یہ سب کچھ ہوا نہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کہانی میں ہے، یہ کہانی یہ حالت نیند میں خواب کی شکل میں ہے، خواب ہے، سپنا ہے، ریئلٹی نہیں ہے، یہ کوئی حقیقی واقعہ نہیں ہے۔ یہ نبی نے جو ہے خواب میں دیکھا۔ جو کون کہہ رہا ہے؟ سب سے پہلا آدمی جو اپنے اس علاقے اور اس زمانے سے قریب ترین ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے۔ اچھا اور ایک بات دیکھیں آگے چلتے ہوئے، امام مالک کی الموطا جو ہے ایک حدیث کی کتاب ہے جو امام مالک بن انس کی جو ہے بتائی جاتی ہے، یہ ان کی تالیف ہے۔ انہوں نے جو ہے ان حدیثوں کو جمع کیا، تو امام مالک کی الموطا حدیث کی کتابوں میں سب سے پہلا مجموعہ بتایا جاتا ہے۔ الموطا کو حدیث کی کتابوں میں سب سے پہلا مجموعہ بتایا جاتا ہے۔ حضرت امام مالک، اچھا یہ امام مالک کیا کرتے تھے؟ ابن اسحاق کو دجال اور مفتری کہا کرتے تھے۔ یہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے، ان لوگوں کے آپس میں جھگڑے لگ رہتے ہیں۔ امام مالک جو ہے ابن اسحاق کو کیا کہہ رہے ہیں؟ دجال ہے، یہ تو جھوٹا ہے، یہ باتیں گھڑنے والا ہے، ایسا کہتے ہیں۔ امام مالک نے خود بھی غار حرا میں وحی کے نزول جیسی من گھڑتا کو اپنی کتاب کے اندر کہیں کوئی جگہ نہیں دی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ سچ والا جی، یہ پروفٹ محمد سے سب سے قریب ترین عرصے میں لکھی جانے والی کتاب ہے امام مالک کی۔ امام مالک کی الموطا یوں سمجھیے کہ حدیث کی دنیا میں سب سے پہلا قدم ہے۔ باقی ساری کتابیں تو بہت بعد میں آئی، تقریباً 100-150 سال کے بعد آئی، یعنی امام مالک کے 100-150 سال کے بعد آئی ہیں۔ اور یہ امام مالک وہ ہے جو بالکل قریب ترین ہے، جو مدینہ میں ان کی جو ہے ان کی بود باش رہی ہے، جو مدینہ میں رہے ہیں۔ اعتبار سے بھی اور علاقے کے اعتبار سے بھی یہ قریب کے اور سب سے زیادہ غیر صحت مند مانے جاتے ہو۔ ہاں یعنی دیکھیے کہ یہ زمانے اور علاقے کے اعتبار سے یہ وحی جسے کہا گیا، جس کہانی کو وحی کہا گیا، غار حرا کہا گیا، اس سے قریب ترین ہے، سب سے قریب رہنے والے۔ اچھا اب ہم اور مزید آگے چلتے ہیں۔ خود ابن ہشام نے بھی اپنی کتاب السیرۃ النبویہ لابن ہشام میں اس بارے میں، یعنی وحی اور غار حرا والی جو کہانی ہے، اس کے بارے میں ابن اسحاق ہی کی حکایت کو نقل کر دیا ہے۔ یعنی ابن ہشام کو نئی بات نہیں کہتا، جو کچھ ابن اسحاق نے کہا اسی بات کو جو ہے ابن ہشام نے بھی اپنی کتاب میں جو ہے نقل کر دیا۔ اچھا اور ایک بات ہے، ایک اور مشہور کتاب ہے تاریخ کی جس میں بڑی تفصیلات آتی ہیں، اس کو کہتے ہیں الطبقات الکبریٰ۔ اسی کو طبقات
ابن سعد الکبیر بھی کہتے ہیں، یا جو بھی بہرحال اس کے 2-3 الگ الگ نام ہیں. عام طور پر اس کو عربی میں الطبقات الکبریٰ کہا جاتا ہے. اچھا، اس طبقات الکبریٰ میں بھی لگ بھگ اسی سے ملتی جلتی باتیں پائی گئی ہیں جو کہ جو ہے ابن اسحاق اور جو ہے ابن ہشام نے کہی ہے. اس کا مطلب ابھی یہ کہانی باقاعدہ گھڑی نہیں گئی، اب کہانی بعد میں گھڑی جائے گی، ابھی تک معاملہ سیدھا ڈھیلا ڈھالا ہے، سمجھو، آپ سمجھ رہے ہیں نا. اچھا، اسی طبقات ابن سعد میں یہ بھی ہے کہ نبی کہلائے جانے والا شخص اس الگ تھلگ مقام، اچھا دیکھیں اصل میں کہا جاتا ہے کہ نبی کہلایا کیونکہ ابھی اس وقت تک کسی کو یہ نہیں معلوم کہ یہ نبی ہے، اس لیے میں بار بار اس کو نبی کہلائے جانے والا شخص کہہ رہا ہوں. آگے چل کر یہ نبی ہونے کا دعویٰ کیا. اچھا، دعویٰ بھی کیوں کیا، دعویٰ کس نے کروایا اس کو، یا نبوت کا بیج اس کے دماغ میں کس نے بویا، یہ کس کی وجہ سے نبی بنا، یہ ساری باتیں بڑے سوالات جو ہے اس پر بڑے سوالیہ نشان لگیں گے کہ یہ شخص نبی آخر کیسے بنا، اس شخص کو نبی بنانے والا اللہ ہے یا کوئی اور ہے، اس پر ہم بات کریں گے. جب ہم جس پہ بات کریں گے تو ہمیں لگے گا کہ اس شخص کو نبی بنانے والا اللہ نہیں ہے، اس شخص کو نبی بنانے والا کوئی اور ہے. اس میں خدیجہ بھی شامل ہیں، اس میں ورقہ ابن نوفل بھی شامل ہے. ورقہ ابن نوفل یہ جو ہے خدیجہ کا ماموں یا جو ہے بہرحال اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے، خدیجہ کا قریبی رشتہ دار ہے، اور یہ جو ہے مسیحی ہے، کرسچین ہے. کون؟ ورقہ ابن نوفل. اور ظاہر بات ہے یہ خدیجہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی خاندانی طور پر وہی عقیدہ رکھتی تھی. کون؟ خدیجہ. مسیحیت والا مطلب کرسچینٹی والا عقیدہ تھا خدیجہ کا. ٹھیک ہے. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ اب ہم جیسے آگے بڑھیں گے تو وہاں پر کچھ باتیں جو ذہن میں آئیں گی اس وقت میں یہ بات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. تو طبقات ابن سعد میں یہ بھی ہے کہ نبی کہلائے جانے والا شخص یعنی ایک الگ تھلگ مقام، یعنی مطلب اس میں طبقات ابن سعد اس کو غار حرا نہیں کہہ رہا. کیا کہہ رہا ہے کہ نبی کہلایا جانے والا شخص اپنے علاقے سے ایک الگ تھلگ مقام پہ جو ہے جا کے بیٹھتا تھا. وہ مقام کا نام نہیں بتا رہا اس میں. اب جو ہے دیکھیں یہ طبقات ابن سعد بھی قریب ترین زمانے کی جو ہے کتاب ہے، تاریخ کی کتاب، اس میں غار حرا کا کوئی ذکر نہیں ہے. طبقات بھی یہ نہیں کہتی کہ جو ہے اس میں ایسا ہے، تو اس لیے کہ جو ہے الگ تھلگ مقام پر جا کے بیٹھ کے اپنے گھر کی طرف سے، اچھا وہ یہ نبی کہلائے جانے والا شخص اس الگ تھلگ مقام سے اپنی گھر کی طرف جا رہا تھا، یعنی اپنی گھر کی طرف، یعنی وہ وہاں جو ہے وہ کہا جاتا ہے، آگے جو ہم دیکھیں گے کہ یعنی ایک روایت میں یہ اس طرح سے بھی آتا ہے کہ یہ نبی کہلائے جانے والا شخص ہر سال 30 دن کے لیے کسی الگ تھلگ مقام پر جو ہے تحنس کیا کرتا تھا. اب ہم آگے دیکھیں گے کہ تحنس کیا ہے. وہ الگ تھلگ مقام یعنی مطلب جا کر جو ہے اپنے گھر بار سے 1 مہینے کے لیے وہ جا کر جو ہے چپ چاپ کہیں بیٹھے رہتا. تو وہ 1 مہینہ گزر جانے کے بعد وہاں سے یہ اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا تو اس نے کچھ سنا، اس نے یہ نبی کہلایا جانے والا شخص کچھ سنا اور اس نے ایک روشنی بھی دیکھی، لیکن وہ جو سنا اور جو کچھ اس نے دیکھا وہ ذرا بھیانک قسم کا تھا. تو وہ جلدی ڈر کے مارے اپنے گھر پہنچا اور بیوی سے کہنے لگا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے اور مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ لوگ مجھے کہیں پاگل نہ سمجھیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ مجھے اس بات کا ڈر ہو رہا ہے کہ کہیں لوگ مجھے پاگل نہ سمجھیں. بھائی مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ، زمبلونی کے الفاظ آتے ہیں، یعنی مجھے تو اسی سے جو ہے پھر وہ یا ایھا المزمل وہی ہے کہ اے کمبل اوڑھ کے بیٹھنے والے اٹھ جا، کھڑے ہو جا. یہ بات ہے. زمبلونی کا مطلب مجھے کمبل اڑاؤ، اور دسرونی کا بھی الفاظ آتا ہے کہ جو ہے جی کیا بولے، سردی سے دانت بھی بج رہے نا، ان کے دانت کھلی بج رہی نا، سردی سے دانت کھلی بج رہی ہے. کیونکہ وہ ایک آدمی ایک جو ہے نفسیاتی طور پر آدمی جب بہت زیادہ ڈر جاتا ہے، سہم جاتا ہے، کسی غیر معمولی جو ہے کوئی چیز دیکھ لے، کوئی غیر معمولی کوئی واقعہ اس کے ساتھ ہو جائے تو آدمی کی دانت کھلی بیٹھ جاتی ہے، وہ سردی سے کانپنے لگتا ہے. اسی لیے وہ کہتا ہے کہ حالانکہ موسم ٹھیک ٹھاک ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو لگ رہا ہے کہ اس کو ٹھنڈ ہو رہی ہے.
اس کی بیوی اس کو ایک نے کئی کمبل اڑا رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے پھر بھی مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، اور پھر وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ لوگ مجھے کہیں پاگل نہ سمجھ جائیں۔ اچھا، اب یہ پوری کہانی کا جو ہے عجیب معاملہ ہے یار، اب ہم آگے بڑھتے جائیں گے، دیکھتے جائیں گے کہ جو ہے یہ اصل میں ہے کیا۔ اچھا، یہ بھی ایک روایت ہے کہ نبی کہلائے جانے والا شخص ہر سال 30 دن کے لیے کسی الگ تھلگ مقام پر تحنس کیا کرتا تھا۔ عربی لغت میں اس لفظ تحنس کو تعبد کا مترادف قرار دے دیا گیا۔ اب یہ جو ہے ذرا تھوڑا سا کٹھن جو ہے ورڈز ہیں، میں صرف آپ کو اس کی ڈیٹیل بتا دیتا ہوں۔ تحنس اصل میں ایک، ابھی یہ استعمال میں تو جو ہے عربی میں بھی آتا ہے، یہ لفظ عربی میں استعمال کرتے ہیں یہ لفظ، اور کہتے ہیں کہ تحنس کے معنی تعبد کے ہیں۔ تعبد کہتے ہیں کسی کے سامنے عبادت بجا لانا، کسی کی عبادت کرنا، کسی کی بندگی جو ہے کرنا۔ تو اب ہمارے مفسرین، ہمارے جو ہے جو فقہا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تحنس کے معنی اصل میں تعبد کے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ عبادت بجا لانا۔ حالانکہ مفہوم اور مراد کے لحاظ سے لفظ تحنس ایک مختلف علیہ اور غیر متعین المعنی کلمہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ تحنس جو ہے نا، یہ کوئی جو ہے اس کے جو بھی میننگ ہے وہ کنفرم نہیں ہے۔ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ اس کے معنی، اس کی جو میننگ ہے، یہ جو ہے اس میں بھی کنسنسس نہیں پایا جاتا۔ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ اچھا، اب ریئلٹی یہ ہے اس لفظ کی کہ مصدر کے اعتبار سے یہ لفظ در حقیقت سریانی لغت سے ماخوذ ہے۔ قرآن کا یہی، یا عربی زبان کا یہی مسئلہ ہے کہ عربی زبان اصل میں سریانی کی بیٹی ہے، یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی نواسی ہے۔ سریانی اصل میں اس کی اماں یا نانی ہے۔ تو اب عربی میں جو کچھ آ رہا ہے وہ سریانی سے آ رہا ہے، نکھر کے۔ یہ لفظ تحنس اصل میں در حقیقت سریانی لغت سے لیا گیا۔ اچھا، اب سریانی زبان میں اس لفظ کے اصل معنی کسی بت یا کسی وثن کے سامنے رسم عبودیت بجا لانے کے ہیں۔ اب آپ دیکھیے بات کہاں سے کہاں چلی گئی۔ تو سریانی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو شخص جو اپنے گھر سے الگ تھلگ کہیں بیٹھ کر جو عبادت کیا کرتا تھا، جو رسم عبودیت بجا لا رہا تھا، وہ یا تو خیالی کوئی بت ہے یا پھر کوئی اور بت ہے جو اس کے سامنے ہے، اس کے سامنے جو ہے رسم عبودیت بجا لا رہا ہے۔ دونوں میں سے کوئی ایک ہے، کیونکہ سریانی زبان کا جو ہے یہ جو اس کی لغت سے یہ لفظ لیا گیا، اس کے معنی ہے کسی بت کے سامنے رسم عبودیت بجا لانا۔ اچھا، نبی کہلائے جانے والا شخص ہر سال اپنے 30 یومی یعنی 30 دن کے ایک مہینے کا جو تحنس کر کے اس کے بعد اپنے گھر کو لوٹنے سے پہلے 360 بتوں سے معمور کعبے کا طواف بھی ضرور کیا کرتا تھا۔ آپ سمجھ رہے بات کو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، تاریخ کہہ رہی ہے۔ دیکھیں، جس زمانے میں یہ شخص جو تحنس کرتا تھا، اس زمانے میں کعبہ میں 360 بت ہوتے تھے جی، اور وہ 360 بت والے جو ہے یا اس سے معمور کعبے کا طواف کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ اب یہ سمجھ نہیں آتا کہ وہ طواف کعبے کا ہے یا اس میں رکھے گئے بتوں کا ہے۔ عجیب معاملہ ہے، پورا ماحول ایسے ہی ہے، اچھا، اب آپ دیکھیے کہ مروجہ اسلام سے پہلے سینٹ آگسٹین کے بارے میں اسی قبیل کی حکایات گشت کرتی تھیں۔ یہ سینٹ آگسٹین جو ہے لگ بھگ جو ہے وہ 3 صدی عیسوی کا کوئی شخص ہے۔ یہ کہاں الجیریا اور جو ہے وہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں یہ ایک شخص تھا۔ ظاہر بات ہے اس کا تعلق کرسچینٹی سے ہے۔
وہ ایک مقدس شخص مانا جاتا تھا، اس کا نام ہے اوگسٹین. اس کے بارے میں یہ اس طرح کی حکایتیں مشہور تھیں کہ وہ کسی جگہ مطلب بیٹھ کر کچھ عبادت کیا کرتا تھا، تو ایک بار ہوا یہ کہ اس کے پاس کوئی فرشتہ جیسا کوئی جو ہے آیا اور آ کر اس کو سچائی کی تعلیم دینے لگا. اس کے سامنے روشنیاں جو ہے مطلب آ گئیں اور وہ سہم گیا یہ سب کچھ دیکھ کر. وہ وہاں سے نکل کر اپنے گھر چلا گیا اور اپنے آپ کو جو ہے مطلب کسی چیز سے چھپانے لگا، کیونکہ وہ اس واقعے سے بہت ڈر گیا تھا. اب دیکھیے کہ اسلامی مورخین نے وہیں سے ان باتوں کو چرایا اور اپنے منہ بولے نبی پر چسپاں کر دیا. امتداد زمانہ کے ساتھ ساتھ یعنی جیسے جیسے زمانہ گزرتا رہا، مروجہ اسلام کے زیر اثر جو مورخ، جو تاریخ دان، جو ہسٹورین آتا گیا، اپنے اپنے طور پر اس کہانی یعنی یہ جو ہے غار حرا، وحی، جبریل، یہ پوری کہانی کو وقتاً فوقتاً یعنی ٹائم ٹو ٹائم اس میں ایڈیشن کرتا گیا، اس میں اضافوں پہ اضافے کرتا گیا. تو آئیے اس من گھڑنت کہانی کی جزئیات یعنی اس کی جو باریکیاں ہیں نا، جزئیات کا عقیدت کی عینک اتار کر ذرا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں. کیونکہ اب دیکھیں کہ اب یہ اتنا سب کچھ آپ پڑھنے اور سننے کے بعد اب ہونا تو یہ چاہیے کہ مومنوں کو میں کہوں گا آپ کی آنکھوں سے اب عقیدت کا چشمہ اتر جانا چاہیے. اس کے بعد پھر ہم بیٹھ کر جو ہے یہ جو کہانی ہے نا، وحی، غار حرا، یہ جبریل، یہ ساری، اس پر ہم غور کریں گے. اچھا، یہ غور ہم اس لیے کریں گے کیونکہ یہ بات سراسر غیر قرآنی ہے. اس پورے عقیدے کا، اس پورے سینیریو کا قرآن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. قرآن اس بات کو لے کر بالکل خاموش ہے. یوں تو قرآن میں بے شمار باتیں ہیں، بے شمار قصے کہانیاں ہیں، لیکن یہ قصہ نہیں ہے یار. اس قصے کا کوئی اشارہ تک نہیں ہے، نہ کوئی غار حرا کا ذکر ہے، نہ تو جو ہے کوئی جبریل کا ذکر ہے، نہ ناموس اکبر کا ذکر ہے کہ وہاں جو ہے کچھ بھی نہیں، کیا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. بلکہ جتنی روایتیں ہمیں پہنچ رہی ہیں خود ان میں اتنا تصادم ہے، اتنا ٹکراؤ ہے کہ ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے. کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ پہلی وحی سورۃ الفاتحہ ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ سورۃ العلق ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ سورۃ المدثر ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ سورۃ المزمل ہے. ارے یار، پہلے آپ لوگ فیصلہ تو کر لو کہ پہلی وحی آخر تھی کون سی تھی. اس پر پہلے فیصلہ تو کرو، آپ خود کرو نا بھائی. دوسروں کو بعد میں بتانا، پہلے آپ کسی نتیجے پہ پہنچ جاؤ. کوئی نتیجہ نہیں ہے، آپ خود آپس میں جھگڑتے ہو. آپ کے علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ پہلی وحی آخر تھی کون سی اور آخری وحی کون سی تھی. اگر پہلی وحی یہ تھی تو اس کو کہاں لے جا کر آپ جو ہے ڈال دیا بھائی 30ویں پارے میں؟ اس کا کیا تک ہے؟ کیا تک ہے؟ ارے قرآن میں کوئی ایک تو کام ڈھنگ کا کیا ہوتا نا بھائی، کوئی ایک تو کام. ارے کم سے کم اس کی ترتیب ہی جو ہے ڈھنگ سے کر لی جاتی. کون سا کام ہے اسلام کا یا قرآن کا جس بارے میں ہم دیکھ کر کہیں ہاں یار اس میں کوئی کام ڈھنگ کا ہے؟ کوئی ایک تو کام بتاؤ، ڈھنگ کا کام کیا ہے؟ قرآن سر تپا بے ڈھنگا ہے، اور اتنے بے ڈھنگے قرآن میں بھی یعنی کم سے کم یہ وحی کے بارے میں، غار حرا کے بارے میں کوئی تو ذکر ہوتا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. حالانکہ یہ واقعہ آپ سوچئے کتنا امپورٹنٹ ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ یہ وہ پیل پایا ہے، یعنی یہ وہ بیس ہے، یہ وہ بیسمنٹ ہے. اس پر اسلام نامی یا مروجہ اسلام کی عمارت کھڑی ہے. ارے یار یہ خود اتنا ڈھیلا ڈھالا یار. اب آپ اتنے ڈھیلے ڈھالے بنیاد پر آپ جو عمارت کھڑی کیے ہیں، آپ سوچئے کہ وہ خود کتنی کمزور ہے، کتنی کمزور ہے. سوچنا چاہیے مومنوں کو. اس طرح کے سوالات وہ اپنے علماء سے کریں، ان کا دامن پکڑ کر ان کو جھنجھوڑیں. بولو کہ سچ والا یہ باتیں کر رہا ہے، سچ والا کا منہ بند کرو. سچ والا تو روزانہ جو ہے اسلام کے مطلب اس طرح سے پرچے اڑا رہا ہے. جاؤ جا کے سچ والا کی جو ہے مطلب بولتی بند کرو، بولو ان سے آپ جو ہے ان سے بحث کرو، ان کو مجبور کرو یہاں آنے پر.
یہاں آنے پر مجبور کرو. بتاؤ یہاں آ کر جو ہے یا تو اگر سچ والا غلط بول رہا ہے تو سچ والا کی بولتی بند کرتے ہوئے سچ والا کی باتوں کا رد کرو, یا نہیں تو پھر سچا اسلام, اچھا اسلام, صحیح اسلام کیا ہے وہ دنیا کو بتاؤ. خود سچ والا بھی جو ہے ان کا اسلام دیکھنا چاہتا ہے, جاننا چاہتا ہے. سچ والا کوئی ضدی نہیں ہے. سچ والا بھی جو ہے آپ کی بات, آپ کی جو ہے علماء جو واقعی جن کے پاس علم ہے ان کی بات سننا چاہتا ہے, سمجھنا چاہتا ہے. سچ والا کوئی ہٹ دھرم نہیں ہے, کوئی ضدی نہیں ہے. اگر سچ والا کے سامنے کوئی واقعی معقول بات پیش کرے گا تو سچ والا اسی وقت اس کی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. یہ میرا وعدہ ہے, یہ سچ والا کا وعدہ ہی یاد رکھو. اگر کوئی معقول بات میرے سامنے آئے گی تو میں اسی وقت اس کی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر کوئی آ کر میری بات کا واقعی کوئی جو ہے ایک مدلل رد کرتا ہے تو میں ٹھیک ہے بھائی, میرا کوئی جھگڑا, ٹھیک ہے میں انسان ہوں, مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے بعض باتوں کو سمجھنے میں مجھے غلطی لگی ہو, تو آؤ یہاں پر آؤ. ارے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے بھائی, کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں ہے بھائی. کیوں اتنے جو ہے پریشان رہتے ہو, کیوں اتنے خوف زدہ ہو سچ والا سے؟ یہاں آ کے بات کرو نا, اللہ کے دین کی تبلیغ کرو. اگر ہو سکتا ہے کہ سچ والا جو ہے آپ کی بات جو ہے سمجھ جائے تو یہاں کتنے ہزاروں لوگ آپ کے ہاتھ پر جو ہے اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. بھئی کہاں جا کر جو ہے وہ تبلیغی جماعت والے ادھر ادھر امک دھمک پر, ارے بھئی یہاں آؤ نا, ایک ہی وقت میں ہزاروں لوگ جو ہے اسلام قبول کر لیں گے. آؤ یہاں پر, یہاں آ کر جو ہے دین کی تبلیغ کرو, دین کی تلقین کرو, دین کی دعوت کرو, دعوت دو یہاں پر. تو بات یہ ہے, اب آپ ذرا اس پر غور کیجئے. عبدالحمید صاحب آپ بھی, اور جو ہے ہم اس بحث میں میں آپ کو بھی شامل کروں گا. آپ ذرا غور کیجئے, یہ تو اب وحی اور غار حرا, جبریل, یہ ساری باتیں جو جس طرح سے ہمارے سامنے آ گئی. اب ہمارے سامنے جو روایتیں آتی ہیں, جو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں, جو ساری دنیا میں جو ہے چلتی ہیں, لوگ ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں, تحقیق کس کی بھی نہیں ہے, تحقیق کسی کی بھی نہیں ہے, کوئی غور نہیں کرتا, کوئی چھان پٹک نہیں کرتا, صرف جو ہے ملا جو کہتے ہیں اسی بات کو لے کے آگے چلتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ نبی جو ہے غار حرا میں بیٹھے تھے. اب یہ جو ہے جو کہانیاں ہمیں سنائی گئی, میں اب وہ چونکہ جو ریئلٹی جو ہسٹری میں ہے میں نے تو وہ بتا دیا, ٹھیک ہے, اور قرآن میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے میں نے وہ بھی بتا دیا, میں اپنی بات تو کر دیا. اب جو دنیا میں جو نیریٹو چلتا ہے میں اس کی بات اب کروں گا اور اس پر ہم غور کریں گے. کہا جاتا ہے کہ یہ نبی ہمارے پیارے پیارے آقا جو ہے وہ غار حرا میں اندر بیٹھے ہیں, حالت تعبد میں یا تحنس کی حالت میں بیٹھے ہیں. تو وہ اچانک جو ہے ان کے سامنے جبریل آ جاتے ہیں. اب یہ عجیب بات ہے کہ غار حرا اتنا تنگ ہے یار, اس میں ایک آدمی بڑی مشکل سے جو ہے بیٹھ پائے گا یا لیٹ پائے گا, اس میں جبریل کیسے آ گئے؟ عجیب بات ہے. اب پھر کوئی یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں, جبریل ایک انسان کی شکل میں آئے. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جبریل کے جو ہے وہ ان کا ایک پر وہ ایک مشرق سے شروع ہوتا ہے تو مغرب پر جو ہے ٹچ کھاتا ہے, یعنی ایک پر ان کا اتنا بڑا ہے کہ مشرق اور مغرب کو جو ہے وہ پوری طرح سے ڈھانک چکا ہے, اور ایسے ان کے 600 پر ہیں. اب عجیب معاملہ, کس نے کاؤنٹ کیا ہوگا یار؟ ویسے ان کی جو ہے ان کے اوسان خطا ہو گئے تھے, ان کا پیشاب نکلنے لگا تھا, اب انہوں کاؤنٹ کب کرے ہوں گے, میرے سمجھ نہیں آتی بات. 600 تک گنتی ان کو نہیں آتی تھی. عجیب باتیں جو ہے یعنی کس طرح کی باتیں گھڑی گئیں, سوچئے. اچھا آپ دیکھیے, وہ آگے کہہ رہے ہیں اقرأ, تو اب یہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ ما انا بقارئ, وہ کہہ رہا ہے کہ پڑھ, یہ کہتے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں, ما انا بقارئ. وہ جبریل پھر کہتا ہے کہ پڑھ, پھر یہ جواب دیں گے کہ ما انا بقارئ, میں پڑھ نہیں سکتا یا پڑھنے والا نہیں ہوں. وہ پھر کہتا ہے کہ پڑھ, پھر یہ کہتے ہیں یہ اچھا, اسلام میں کئی باتوں کو 3 بار جو ہے ریپیٹ کرنے کا ایک خاص رواج ہے. یہ کہانی کے اندر بھی اس بات کو ڈالا گیا, یعنی کہانی کو گھڑتے وقت بھی اسلام کے اس مزاج کو جو ہے اس میں ڈالا گیا ہے. 3 بار ایسا ہوا, عجیب بات ہے یار. اچھا, جبریل آ کے بول رہے ہیں پڑھ, یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں, دوسری بار کہہ رہے ہیں, تیسری بار کہہ رہے ہیں. اچھا اس پر ذرا غور کیجئے
کہ جبریل کو بھی نہیں معلوم کہ یہ شخص پڑھ نہیں سکتا. اچھا جبریل کو جس نے بھیجا, کس نے بھیجا جبریل کو؟ اللہ میاں نے. اللہ میاں کو بھی نہیں معلوم کہ یہ شخص جو ہے میں جس کی طرف وحی بھیج رہا ہوں اس کو پڑھنا نہیں آتا, تو میں اس کو پڑھنے کے لیے کیسا کہوں؟ عجیب بات ہے یار. یعنی گویا کہ نہ تو اللہ میاں کو پتا ہے کہ یہ شخص پڑھنا نہیں آتا اس کو, اور نہ جبریل کو پتا ہے. دیکھیں اصل میں کہانی جو گھڑی گئی نا, آپ اس کے باریکیوں پر غور کرنا ہے ابھی ہم کو, جو کہانی کی باریکیوں پر. تو اب الٹیمیٹلی جو ہے اب یہ کیا کرتے ہیں, جبریل اس کو ایسا پکڑ کر اپنے سینے میں جو ہے سینے سے ایسا دبا دیتے ہیں, بھمبوچ دیتے ہیں یا دبوچ دیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ان کا شرح صدر ہو جاتا ہے, ان کا سینہ کھل جاتا ہے, اور پھر یہ ان کو بہت کچھ دکھائی پڑھائی کیا کیا جو ہے یہ سب کچھ ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں, جبریل کہتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق, تو وہ یہ جو ہے یہ حضرت دہراتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اچھا اب یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ جبریل یہ 5 آیتیں کسی کاغذ پر یا کسی پتھر پر کسی تختی پر لکھوا کے لائے تھے یا صرف زبان سے کہہ رہے تھے؟ یہ عجیب بات ہے. بھئی ہونا تو چاہیے کہ ایک چیز اگر کوئی لکھی ہوئی شکل میں ہے تو آپ سامنے والے کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کو پڑھا. اگر لکھا ہوا نہیں ہے, صرف وہ شخص بول رہا ہے, تو وہ کیا کہے گا؟ پڑھ نہیں کہیں گے, وہ کہیں گے کہ جو ہے جیسا میں کہہ رہا ہوں تم ایسے دہراؤ. الفاظ یہ ہونے چاہیے. اور پھر دوسری بات کہ ایک شخص جو ہے کچھ بھی اگر کہنا چاہ رہا اپنی زبان سے, تو یہ کہنا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں یہ ایک بے تکا سا جو ہے جملہ ہے. دنیا کا کوئی گاؤں کھیڑے میں رہنے والا بھی آدمی, وہ بالکل بھی لکھا پڑھا نہیں ہے, لیکن اس کے سامنے آ کر جو اگر یہ کہے کہ مان لو کسی سٹی کا نام یا کوئی اور ایک لفظ اپنی زبان سے جو ہے وہ اگر ادا کرے, وہ بولے کہ بھئی میں جو اس طرح سے بولا ہوں بابا جی آپ بھی ایسا بولو, تو وہ بول دے گا. اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے, کیونکہ اس نے جو کچھ سنا ہے اپنے کانوں سے اپنی زبان سے اس کو ادا کرنا ہے. تو یہ بات اتنی جو ہے عجیب ہے کہ کیا واقعی جبریل کوئی چیز لکھوا کے لایا تھا؟ اس کا آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. لکھوا کے لایا تھا تو کس چیز پر لکھایا تھا؟ کاغذ پر, پتھر پر. اچھا اگر واقعی کوئی لکھوا کے لایا تھا تو وہ پہلی وحی کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ زمین نکل گئی. اور سچ والا جی, جی یہ جبریل کو یہ نہیں معلوم تھا کہ محمد کو پڑھنا آتا یا نہیں آتا؟ ہم اصل میں وہی کہہ رہا ہوں نا بھئی, محمد کو پڑھنا آتا نہیں آتا, یا پھر جو ہے یہ جبریل کے جو اللہ کو بھی نہیں معلوم تھا کہ ان کو پڑھنا, میں ان کو بھیج رہا ہوں لیکن جو ہے وہاں جانے کے بعد میرا پورا معاملہ ہی جو ہے فیل ہو رہا ہے, اس کو تو پڑھنے ہی نہیں آ رہا ہے. کیسی بات ہے؟ اچھا وہ جو لکھا ہوا اگر تھا تو وہ لکھی ہوئی تختی یہ لکھا ہوا کاغذ جو بھی ہے وہ کہاں ہے؟ یہ پہلا سوال. حالانکہ اس کو ہونا چاہیے نا. دیکھیں اسلام کی شروعات ہو رہی ہے, آخری پیغام, آخری نبی, آخری رسول کا یہ ایک اتنا امپورٹنٹ, یعنی کائنات کا سب سے امپورٹنٹ جو ہے یہ کام ہو رہا ہے, اور اس کا ڈاکومنٹ یا اس کا کوئی ثبوت کے طور پر اگر جبریل نے کوئی واقعی لکھوا کے لایا تھا تو وہ لکھا ہوا یا لکھی ہوئی چیز کہاں ہے؟ کہاں گئی؟ یہ ایک سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے, اچھا اب دیکھیے کہ ایک شخص اگر کسی کو اپنا ایمبیسیڈر بنا رہا ہے تو اس شخص کو باقاعدہ پہلے اطلاع دی جاتی ہے, اس کو جو ہے ایک طریقے سے بتایا جاتا ہے کہ دیکھو بھئی اب ہم آپ کو ایمبیسیڈر بنانے والے ہیں. مگر یہ کیسا کام اللہ میاں کا کہ ڈائریکٹ جو ہے بنا دیے, ڈائریکٹ جبریل کو بھیج دیے اور ڈائریکٹ کہیں گے پڑھ. ارے یار یہ کچھ تو کام میں ذرا ڈھنگ ہونا چاہیے. پہلے جو ہے ایک طریقہ ہوتا کہ ان کو ایک بات بتائی جاتی, ان کو سمجھایا جاتا. یہاں تو ایک جبریل آ گئے تو بیچارے اتنے پریشان ہو گئے, ڈر کے ان کو بخار آ گیا, ان کو جو ہے گرما کے موسم میں ان کو تھرتھری چھوٹ گئی اور جا کے جو ہے کمبل اوڑھ کے بیٹھ گئے. یہ طریقہ ہوتا ہے ایمبیسیڈر بنانے کا, یہ طریقہ ہوتا. بھئی دنیا میں کوئی ایمبیسیڈر ایسا بناتا ہے کوئی؟ کیا خیال ہے جی جو ہے ہمارے خواجہ معین, آپ ذرا کمنٹ کریں. جی سر. ہاں خواجہ معین ہیں, سیکروں کو بھی نہیں معلوم,
एम्बेसडर को भी नहीं मालूम वो एम्बेसडर बनाया गया, और जिब्रील को भी नहीं मालूम कि इनको एम्बेसडर बनाया गया कि इत्तला है या नहीं है। वो पीछे भाग रहे, वो बोल रहे मुझे पढ़ना नहीं आता, फिर वो घर को आने के बाद में उनको बोल रहे ये तो वही अच्छा, नामुस है। मजे की बात कोई ये है, तालमेल ही नहीं है। अच्छा, ये सबसे ज्यादा मजे की बात यह है कि जो एम्बेसडर बनाने वाला है उसने अपनी बात डायरेक्ट, अच्छा कम से कम एक पहली बार पहले मौके पर तो अल्लाह डायरेक्टली अपने इस आखिरी नबी, अपने महबूब, अपने हबीब, अपने इतने प्यारे प्यारे जो है हबीब से बात करके उनको जरा थोड़ा इत्मीनान, उनको पहले अपने ट्रस्ट में लेकर उनका एतमाद बहाल करते हुए ये कहता कि देखो भाई, ऐ मेरे प्यारे मोहम्मद, मेरे हबीब, तुमको मैं पूरी दुनिया का अब एक रसूल बनाने जा रहा हूं। अब मैं हो सकता कल अपने अपने फरिश्ते जिब्रील को भेजूंगा, तो तुमको घबराना नहीं, वहां ऐसा ऐसा होगा। कुछ तो एक जो है ढंग का काम होता ना यार, कुछ तो। कितना बेढंगा काम है यार। अरे इंसान भी इतने बेढंगे काम नहीं करते, कोई जो है अनपढ़ से अनपढ़ लोग भी कम से कम ऐसा बेढंगा काम नहीं करते। अल्लाह मियां खालिक कायनात ऐसा काम कर रहा। खालिक कायनात ने एक शख्स को रसूल और नबी बना लिया, उसको नहीं पता। बीच में जिब्रील को भेजा, इन दोनों को नहीं पता कि उस बेचारे को पढ़ने नहीं आता। अच्छा, अब उसके बाद पढ़ने नहीं आता, वहां जाकर बात को रिपीट कर रहा, पढ़ 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 कह रहा, वो कह रहा है कि मुझे पढ़ना नहीं आता। फिर फाइनली उसने जो है इस तरह से अपने सीने से दबोचा कि वो बेचारा जो है पता नहीं उसकी हड्डियां, उसकी फसलियां टूट गई। क्या मामला है यार, क्या तरीका है, ऐसा काम होता है करने का? अच्छा, उसके बाद फिर वो शख्स जरा जो है तो वो इतना डर गया, यार ये क्या हुआ मेरे साथ। वो सब कुछ वहां से छोड़ छाड़ के गिरते पड़ते, अच्छा वो गारे हिरा पे है। अब देखो कहानी, मैं इसको कहानी को कहानी ले रहा हूं, ये कोई रियलिटी नहीं है। रियलिटी में भी ये रियलिटी नहीं है और सचवाला की नजर में भी ये कोई रियलिटी नहीं है। मैं सिर्फ कहानी को कहानी के तौर पर ले रहा हूं। अब आप देखिए कि गारे हिरा कहां पर है, ऊपर। अब ये शख्स डर गया, सहम गया, इसके अवसान खता हो गए। अब वहां से वो गिरते पड़ते, अच्छा रात का वक्त है, अब सोचो रात का वक्त है, तो अब ये वहां से गिरते पड़ते पता नहीं किस तरह से वहां से भागते 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 जो है किसी तरह से अपने घर आया। घर में उसकी बीवी है, इसकी हालत देख के परेशान हो गई बीवी। क्या हो गया? कुछ नहीं, बस मेरे को जम्मिलूनी, मुझे उड़ाओ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं डर गया हूं, लोग मुझे कहीं पागल ना कह दें। इस तरह के अल्फाज जो है अपनी जबान से निकाल रहा है। और अल्टीमेटली अब वो जो है उसने लाकर पता नहीं कौन सी कंबल उनके है उनके ऊपर डाली, और वो बेचारा कंबल ओढ़ के जो है अंदर छुप के बैठा हुआ है, बाहर देखना नहीं चाह रहा। तो अब ये मंजर देखकर अब बेचारी बीवी परेशान, ये क्या हो गया अभी मेरे प्यारे प्यारे शौहर को। अब वो अंदर से कंबल के अंदर से बोल रहे, क्या ये पूछ रही, क्या हुआ जी? हमारे जो है जी, हमारे कौन से अब्बा कहते हैं ना वो हमारी औरतें मुन्ना के अब्बा, मुन्नी के अब्बा जी, अरे अजी क्या हुआ जी मुन्नी के अब्बा, ऐसा जो है कंबल में अंदर जाके छुप गए, क्या हुआ जी बोलो ना, क्या डर गए क्या? अब उन अंदर से मैं डर गया बिल्कुल, हाँ मैं डर गया हूं। तो अब ये क्या हुआ बोलो, तो उन कंबल के अंदर से पूरी कहानी सुना रहे, ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। तो अब ये बेचारी ये खदीजा भी डर गई, और भैया वो वाकई अंधेरे में जो है ये क्या हो गया, क्या देख लिया मालूम नहीं, क्या कुछ जो है जिन का साया होगा, भूत प्रेत का। तो अब ये उसको लगा कि भाई ये मामला जैसा कुछ भी है, इसको मैं बजाय हर एक के सामने जाके टाम टाम करने के, वो उसकी नजर में वरका बिन नौफल एक जो है एजेड आदमी भी है और समझदार भी है, और वो जो है अल किताब अल मुकद्दस का वो आलिम है, जिसको बाइबल कहते हैं ना, बाइबल का वो आलिम है, वो जानकारी रखने वाला है, समझदार आदमी है। अब मगर अब अजीब बात है, समझदार आदमी वो इस तरह की बातें कर रहा है, ये भी मेरे को समझ में नहीं आता। तो जाकर खदीजा सीधा जो है अपने इनके चचा के पास, वो जो भी उनका रिश्ता है वहां जाती है, जाके पूछती, बताती है कि जो है देखिए ऐसा ऐसा हुआ। तो अब वो जो है कहते हैं कि नहीं तुम्हें परेशान नहीं होना, ये तुम जो बातें बताई हो कि मुझे लगता है कि ये वही नामूस अकबर है जो मूसा के पास आया करता था, तुम परेशान नहीं होना। यानी ये जो बातें हुई हैं, मुझे लगता है कि ये
इस उम्मत का नबी है, इस उम्मत का रसूल है। तो वाह, अब आप मतलब देखिए, नहीं अब आप देखिए मुसलमानों कि के नबी को हाँ एक्नॉलेज एक क्रिश्चियन कर रहा। एक क्रिश्चियन कर रहा है। मुसलमानों के नबी को नबी बनाने वाला अल्लाह है। अल्लाह को भी नहीं मालूम कि नबी कैसे बनाना, और अल्लाह और नबी के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। जिस शख्स को कम्युनिकेशन के लिए भेजा गया वो बेचारा इतना डरा दिया उसको कि उसके अवसान खता हो गए, वो जाके भाग के जो है कंबल के नीचे घुस गया। क्या तरीका है, क्या एम्बेसडर बनाया, कुर्बान जाए। यानी ये कैसी एम्बेसडर बनाने की तरकीब है, जरा सोचिए। एम्बेसडर ऐसा बनाया जाता है? अच्छा, ये सारे उसमें सिनारियों में जब आप जो है खदीजा और जो है इसका वरक़ा बिन नौफल का जो है जब रोल देखते हैं, तो वरक़ा बिन नौफल इसको कहता है कि जो है ये इस उम्मत का नबी है, रसूल है, वो ये कहता है। तो अब वो खदीजा कहती है अच्छा रसूल है, नबी है। अब वो आकर कहती हैं कि जो है मुन्नू के अब्बा, अब आप डरो नहीं, आप रसूल बन गए हो। ये अंदर से, गंबल के अंदर से, अच्छा मैं रसूल बन गया। अच्छा, किसने बोला? ये जो है वरक़ा बिन नौफल चाचा ने बोला। अच्छा ऐसा क्या, ठीक है। वहां से यानी गोया कि अब आप देखें कि इस शख्स को नबी कौन बना? अल्लाह नहीं बना रहा, अल्लाह नहीं बनाया। इस शख्स को नबी किसने बनाया? एक क्रिश्चियन ने बनाया। इस शख्स के नबी बनाने के पीछे ये एक खदीजा, जो कि असल में अकीदतन क्रिश्चियन है, मसीही है, जी, इस शख्स को नबी इन्होंने बनाया। और फिर ये भी रिवायात में आता है, ये भी कहा जाता है कि मक्का का जो कुरान है, मक्का के मतलब खदीजा की जिंदगी तक, खदीजा के जीते जी जो कुरान, तो उसमें वरक़ा बिन नौफल का बड़ा दखल है। और फिर उस कुरान को असल में मक्की कुरान नहीं बल्कि कुरान खदीजा कहा जाता है, खदीजा का कुरान। ये भी रिवायात में जो है हमको मिलती हैं बातें। कुरान खदीजा कहा गया उसको, क्योंकि देखें खदीजा के कुरान में न कोई मारधार है, न खून खराबा है, न कोई सलवार है, न तलवार है, नहीं है, दोनों भी नहीं है। सलवार और तलवार खदीजा के जाने के बाद आई इनकी जिंदगी में। जी हाँ, ये तारीख इस्लाम में जो कुछ भी लिखा हुआ है, तो मक्की दौर में मक्का में क्या ईसाई लोग वहां रहते थे? तो वहां के कबील, मदीना में तो यहूदी थे, लेकिन मक्का में ईसाई होने की तारीख है क्या? असल में ये बहुत बहुत अहम सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये ईसाई लोग या यहूदी लोग, यानी इनके रहन सहन का एक खास अंदाज है। वो कोई भी जो है जाकर किसी झोपड़पट्टी में नहीं रहते हैं। ईसाई जो है, जो खानदानी लोग हैं ना, उनका अपना एक रहन सहन का, उनका अपना एक वज़ाक़दा होती है। वो जहां रहते हैं उनका अपना एक जो है उनका एक यानी अंदाज ही अलग होता है। उनके जो है उनके कलीसा होते हैं, उनके कैथेड्रल होते हैं, उनके जो है गिरजाघरें होती हैं, उनके मकानात, उनका रहन सहन ठाट बाट का होता है शुरू से। और जाहिर बात है वरक़ा बिन नौफल के बारे में जो कुछ तारीख में आता है, ये कोई मामूली आदमी नहीं है। खुद खदीजा भी कोई मामूली खातून नहीं है। जाहिर बात है इसका अपना घराना, इसका अपना खानदान तो वही मक्का में रहता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मौजूदा मक्का में क्या किसी मसीहियों या यहूदियों के रिहायशगाह या फिर जो है उनके खानदानों के रहन सहन का जो है कोई सबूत, या उनकी गिरजाघर या उनकी जो है कैथेड्रल का कोई सबूत मिलता है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, कोई सबूत नहीं है, सिरे से कोई सबूत नहीं है। तो खैर, वैसे तो मैं कई बार ये बात कह चुका हूं कि मौजूदा मक्का ये इस्लाम से किसी भी एंगल से मैच नहीं खाता। सबसे पहली बात तो कुरान से मैच नहीं खाता, और इस्लाम की खुद जो रिवायतें हम तक पहुंच रही हैं उनसे भी मक्का का जो महल वकू है, मक्का का जो है जो जोग्राफिया है, वो बाकायदा मुतसादिम है, उससे टकराता है। ये मैं कह रहा था।